السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادات أصحاب رسول مدد يا دستور ولا شاء الله فاز حسن شو محمد أبدا طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. اللہ الغفار ہے. قرآن عظیم الشان کی ایک مقدس آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ معافی مانگتا ہے تو وہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. بے شک کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو بنا کسی خطا کے ہو. کوئی بندہ بے گناہ نہیں ہے، صرف نبی ہی معصوم ہوتے ہیں، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے. اللہ عز و جل کی طرف سے نبیوں کی خاص صفت عصمت ہے. معصوم ہونے کا مفہوم ہے گناہ نہ کرنا. اللہ عز و جل کی مرضی سے نبی کبھی گناہ نہیں کرتے. باقی ہر انسان سے بھول چوک اور گناہ ہو جاتے ہیں. انسان جان بوجھ کر یا انجانے میں گناہ کر بیٹھتا ہے. جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے. دل میں پچھتاوا محسوس ہونا ضروری ہے. اگر آپ یہ کہہ کر بہانے بنائیں گے کہ میں نے گناہ تو کیا مگر میں کیا کرتا، میں تو اپنی جگہ صحیح تھا، تو وہ گناہ آپ کی گردن پر بنا رہے گا اور معاف نہیں ہوگا. ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہیے اور اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کیجیے. اپنے دل سے ہر طرح کی برائی نکال دیجیے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس پر اڑے مت رہیے. غلطی پر اڑے رہنا اور ضد کرنا کفر کی علامت ہے. کسی بھول یا گناہ پر ضد دکھانا اور ہٹ درمی کرنا شیطان کی سب سے بڑی عادت ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ گناہ قیامت کے دن تک آپ سے چپکا رہے گا. پھر آپ پچھتائیں گے اور اس کی سزا بھگتیں گے. اس لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے اپنی موت سے پہلے توبہ کر لیں. ہر دن توبہ اور استغفار کیا کیجیے، کیونکہ گناہ کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس نے کوئی بڑا کام کر لیا. اس وقت اسے اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ آخرت میں وہی گناہ پہاڑوں کی طرح اس کے سامنے جمع ہو جائیں گے. اگر انسان اس بوجھ کو لادے رہے اور اس دنیا میں توبہ نہ کرے تو اس کا انجام بہت ہی بری جگہ پر ہوگا. وہ سب سے خراب جگہ دوزخ کی آگ ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. بے شک ان گناہوں میں دوسروں کے حق مارنا بھی شامل ہوتا ہے. اگر انسان نے کسی دوسرے کا حق مارا ہے تو گنجائش ہونے پر اسے وہ حق واپس لوٹانا چاہیے. یہاں تک کہ اگر انسان پچھتاوا محسوس کرے اور ان لوگوں کو ڈھونڈنے نکلے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، انہیں ڈھونڈوں تاکہ وہ مجھے معاف کریں، تو کبھی کبھی بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ لوگ نہیں ملتے. تب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں توبہ کرنی چاہیے کہ میں نے ان لوگوں پر ظلم کیا تھا، اور اگر ان کے پاس وسیلہ ہو تو جو کچھ ان کا بنتا تھا اسے چکانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ ان لوگوں کو ڈھونڈ کر سیدھا ان کا حق نہیں لوٹا سکتا تو ان کے نام سے صدقہ دے دینا چاہیے. انہیں پچھتاوا ظاہر کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ، جن لوگوں سے میں معافی نہ مانگ سکا ان کا حق مجھ پر باقی نہ رہے اور میری عبادتوں کا ثواب ان تک پہنچا دے. اگر وہ اس افسوس کے ساتھ توبہ کریں کہ کاش وہ انہیں مل جاتے، صدقہ دیں اور ان کی نیت سے ہر طرح کے نیک کام کریں، تو انشاءاللہ اللہ انہیں معاف فرما دے گا.
لیکن اگر وہ اپنی غلطی پر اڑے رہتے ہیں اور طاقت ہونے کے باوجود ان لوگوں سے معافی نہیں mانگتے تو ان کا معاملہ بہت سخت اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا ہے کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس بات پر شک کرنا ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اگر آپ ایسا کہیں نہیں اللہ میرے گناہ معاف نہیں کرے گا تو آپ کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ والله توفيق الفاتحة۔